السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل سے انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ النحل کی تلاوت سے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع اقسام کی سواریوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ہی طرح کے پانی کو نازل فرماتے ہیں جس سے زیتون، کھجور اور انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی طرح کا پانی زمین سے مختلف قسم کی زراعت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے سمندروں کو مسخر کیا ہے جس سے ہمیں کھانے کے لیے گوشت حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندروں میں انسان کشتیاں بھی چلاتا ہے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں کہیں پہاڑ، کہیں نہریں اور کہیں راستے تیار کیے ہیں تاکہ ہم ان پر چل سکیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی چوپائے اور فرشتے موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور انہوں نے اس پر کبھی تکبر بھی نہیں کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو خداؤں کے تصور کی بھی نفی کی ہے اور کہا کہ انسانوں کو دو الہ نہیں پکڑنے چاہیے بلکہ بے شک وہ اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ آتش پرستوں میں دو خداؤں کا تصور پایا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا، اور ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوتے تو ہر طرف فساد برپا ہوتا، یعنی کہ دونوں معبودوں کے احکامات آپس میں ٹکراتے۔ اس لیے اللہ فرماتے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ جو ہے تو وہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ مویشیوں کی طرف بھی دیکھیں اور کہا کہ چوپایوں میں انسان کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلایا جو خون اور پاخانے کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ کبھی خون شامل ہوتا ہے اور نہ کبھی پاخانے کی گندگی شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ اس طریقے سے لگایا کہ خون اور گندگی کے درمیان سے یہ سفید دودھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں، درختوں اور بلند مقام پر بنائے، اور اس کو حکم کیا کہ ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسے، اور پھر ارشاد فرمایا
کہ اس کے جسم سے ایسا شربت یعنی شہد نکلتا ہے کہ جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے شہد کو بھی شفا قرار دیا ہے، اس لیے شہد بطور شفا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتیں قرآن مجید کے بیان کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے تو اس کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کی حیثیت ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہے گویا کوئی قرآن پر بھی عمل کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے ہی کہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور قرآن نے ہی کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور قرآن ہی کہتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے جو شخص حدیث مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ بعین حق پر ہے اور وہ قرآن مجید کے مطابق حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث مسند احمد میں آتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ القرآن، کہ قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، تو یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور فحاشی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا کہ نیک عمل کرنے والے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے اور ان کے اعمال کی بہترین جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کو حاصل کر لینا چاہیے تاکہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا نہ کرے اور قرآن سے آپ کو دور نہ کر دے۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کو کلمہ کفر پر مجبور کیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے شخص پر اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت نہیں ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، سبا کی بستی کا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق اور امن کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت کثرت کے ساتھ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے امن کو بھی چھین لیا اور ان کے اوپر خوف اور بھوک کو مسلط فرما دیا۔ تو اس واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قوموں کا امن اس وقت چھین لیا جاتا ہے جب قومیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں۔ لوگوں کو سکون اور اطمینان اور رزق یہ اس وقت عطا فرمایا جاتا ہے جب لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ابراہیم امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا اور ایک امت تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ دعوت دین کا کام بڑے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعدائے دین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر توکل اور ایمان کی ضرورت ہے۔ سورۃ النحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اور یہ 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی
جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا ایسا ذکر کیا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے سفر کر کے بیت المقدس تک تشریف لے گئے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی معیت میں بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام صفیں باندھے ہوئے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یوں کائنات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں کے امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ جو لوگ گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی امام ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گیا ہے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور کہا کہ اگر یہ بات میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ کی حدیث پر بھروسہ اور یقین۔ لیکن آج امت کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ اور یقین نہیں، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر ائمہ کے اقوال کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بات کو چھوڑ کر قوم کے رسم و رواج اور اپنے بزرگوں کی باتوں پر چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں بنی اسرائیل کی گرفت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ یہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے، اور جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ نے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ لیکن آج لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور یہ ماں باپ کی ناقدری اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، اس کو علماء نے کبائر گناہ کے اندر، بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ نہ ان کو جھڑکو نہ ان کو اف کہو، بلکہ ان کے لیے اچھی بات کہو اور ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو، اور ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار جس طرح میرے والدین نے بچپن پر مجھ پر رحم کیا تھا، اے اللہ تو بھی ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، کثرت کے ساتھ کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج تو نوجوان ہے، آج تو خوبصورت ہے، آج تو کسی بلندیوں پر ہے، آج تو کسی اچھی جاب پر ہے، تو اس کے پیچھے تیرے باپ کا خون ہے، اس کے پیچھے تیرے باپ کی محنت ہے، اس کے پیچھے تیرے باپ کا خون اور پسینہ ہے، اس کے پیچھے تیرے باپ کی محنتیں ہیں، دعائیں ہیں، تیری ماں کی محنتیں ہیں، تیری ماں کی دعائیں ہیں، اور جن ماں باپ کی وجہ سے آج تو اس قدر عہدے پر پہنچا ہے، اور جب عہدے پر پہنچ کے تو اسی ماں باپ کو جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، ان کو گالی دیتا، ان کے لیے دعا کیا کر۔ اور آج لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اور پھر ترقیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے درباروں کا رخ کرتے ہیں۔ ارے انسان تو کتنا بے وقوف ہے کہ سب سے بڑا پیر تیرا والد، اور سب سے بڑی پیرنی تیری ماں تیرے گھر میں موجود ہے، تو ان کو ڈانٹتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور پھر ترقی کے لیے تو درباروں پر جا کے سروں کو جھکا دیتا ہے۔
تجھے کسی دربار پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے تیرے ماں باپ اللہ نے دیے ہیں، اگر تیرے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت برکتوں کے تمام دروازوں کو تیرے لیے کھول دیں گے، کامیابیوں کے تمام راستے تیرے لیے اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرابہ داروں، مساکین اور مسافروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پرحکمت احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ والدین اور اولاد دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ ان کا قتل بہت بڑی خطا، بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ فحاشی کا کام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے کی بھی مذمت فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اس طرح اللہ نے پورا تولنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماپ کو پورا تولا کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایسی بات کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بے شک کان، آنکھ اور دل بھی اللہ کے سامنے جواب دے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کو، تمہارے کانوں کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو۔ انک لن تخرق الجبال ولن تبلغ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تم زمین کو چیر نہیں سکتے اور نہ زمین پر چلتے ہوئے پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن لوگوں کو آواز دی جائے گی، ان کے اماموں کے نام سے بلایا جائے گا، یعنی جس کی پیروی انسان دنیا میں کرتا رہا اسی کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، آج دنیا کے اندر آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آج دنیا کے اندر جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو انہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کو انہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی و تقلید کرنے والوں کو انہی کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس دنیا کے اندر اگر پیروی کرتے تھے، اگر اتباع کرتے تھے، اگر بات مانا کرتے تھے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانا کرتے تھے۔ پیروی کیا کرتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کا دن بلایا جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے بلایا جائے گا۔ یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی زندگی کے تمام معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گزرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے اور اس وقت فرشتے قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے فجر کے وقت میں ہو سکے تو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زحوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے کی چیز ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ مکہ فتح ہوگا، توحید کا پھریرا لہرائے گا اور شرک کا جھنڈا جو ہے وہ زمین بوس ہوگا، زمین پر گرے گا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے تو اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے تو رحمان کہہ کر پکار لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، اللہ کو اللہ کے کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جو اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ یہ تھے آج کی سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل کے چند مضامین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کرنے کے بعد عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ख़ास طور پہ میری ان بھائیوں کے ویسے سب کے لیے دعا ہے، خاص طور پہ ان بھائیوں کے لیے کہ جو دین کے کام میں مگن ہیں، دین کے کام کو پھیلانے میں کوشاں رہتے ہیں، جہاں ان کو اچھی بات ملتی ہے کچھ سنتے بھی ہیں اور اپنے دوست احباب تک بھی اس بات کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔